السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ اور تعلیم کے چینل سے آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تخلیق کیا، ابتدا کیسے ہوئی، شروع سے لے کر آخر تک کے تمام احوال کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کی تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج عالمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اول لبونا پانی کی جوں کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بارگراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ترجمہ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ ایک اور جگہ ذکر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بے شبہ ہم نے انسان آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ سورہ احزاب۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء ایوولوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تبتیک کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا، اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اسی بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجینیوں کا حامل ہے، اس لیے یہ مقام اس کی تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔ تاہم اس جگہ پر حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا بابا آدم علیہ السلام ہے، خواہ ارتقائی ایوولوشن نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو
یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو۔ علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف۔ یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کو کوئی اہمیت نہیں کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مکان میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لا یعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کی سب مہمل اور بے نتیجہ ہیں، یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پراز حکمت ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے، یا تیرہ و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟ پس اگر حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اس لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کا مقابلہ میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علمدار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیعت ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگوں انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیک و بد کی راہ دکھلائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیک و بد کے دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت اور امراء و نواہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدأ و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز انسان اول کی تخلیقی قوائف اور تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدأ و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ ذکر آدم علیہ السلام سے متعلق آیات قرآن عزیز میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 55 مرتبہ 25 آیات میں آیا ہے، جو کہ ذیل کے جدول سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 2 البقرہ، آیات نمبر 21، 23، 34، 35، 37، یعنی سورہ بقرہ میں 5 دفعہ ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 3 یعنی سورہ عمران میں آیات نمبر 23 اور 59 یعنی 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 27 1 دفعہ ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف میں آیات نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35، 172 یعنی 7 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 17 سورہ الاسراء آیات نمبر 61 اور 70 یعنی 2 بار ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 18 سورہ الکہف
آیت نمبر 50 یعنی ایک بار ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 58 ایک بار ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیات نمبر 115 116 117 120 اور 121 یعنی 5 بار ذکر آیا ہے۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 60 یعنی ایک بار ذکر آیا ہے۔ قرآن عزیز میں انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور درج ذیل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، اعراف، اسراء، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں فقط ذکر صفات کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اوپر کی تمام صورتوں اور آیتوں میں اگرچہ اسلوب بیان، طرز ادا اور لطیف تعبیر کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیرات میں موعظت و عبرت کے پیش نظر حسب موقع بیان کی گئی ہے۔ قرآن عزیز ان تاریخی واقعات کو محض اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعات ہیں جن کا ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لیے موعظت و عبرت بنائے، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوامیس و قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اور اس کا ید قدرت ہی اس تمام ہست و بود پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز مضمر ہے، جس کا نام مذہب فطرت یا اسلام ہے۔ قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف صورتوں میں ان صورتوں کے مضامین کے مناسب نئے اور اچوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت اور اس کی متامت و سنجیدگی میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آنے دیتا۔ کہیں واقعہ کی تفصیل ہے، کہیں اجمال، کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دی گئی ہے۔ ایک جگہ اسی واقعہ سے مسرت و ابساط اور لذت و سرور پیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں، تو دوسری جگہ واقعہ میں معمولی سے تغیر کیے بغیر خوف و دہشت کا نقطہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و علم دونوں کا مظاہرہ نظر آتا ہے، مگر موعظت و عبرت کے اس تمام ذخیرہ میں ناممکن ہے کہ نفس واقعہ کی حقیقت اور متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی کی ہی شایان شان ہے، اور اعجاز قرآن کے عنوان سے معنون اور متضاد صفات کے حامل حضرت انسان کی فصاحت و بلاغت کے مدارج علیہ کی دسترس سے باہر۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ قرآن کے متعلق غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلا شبہ وہ اس میں قسم قسم کے تضاد و اختلاف کو پاتے۔ سورہ نساء۔ پیدائش آدم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔
قرآن عزیز کی ان آیات میں واقع اسی حصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ۔ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور دیکھو یہ ہماری اطاعت فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری یعنی نوح انسان کی شکل و صورت بنا دی، پھر وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس کو جھکنے والوں میں نہ تھا۔ سورہ اعراف۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوح انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے مگر ایک ابلیس، اس نے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ حجر۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا اور جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ سورہ کہف۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر بسجود ہو جاؤ۔ پس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس مصلحت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا اور وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بحشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بحشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اسے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جنت سے جس میں تھے نکلوا کر چھوڑا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بحشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بحشت سے اتر جاؤ، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا: ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ عمران آیت نمبر 59۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جا، پس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم و حوا علیہ السلام سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطہ کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے لوگو، تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے
تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا، سورہ الاعراف آیت نمبر 189۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھا رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا اور ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجا کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے، ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد برپا کیا ہوا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کہی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھی، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے یہ معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ میں ان میں انبیاء و رسل علیہ السلام
صد یقین و شہداء و صلحاء پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد وہی نام ہے جو لوگوں کے درمیان بول چال میں مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ اور مجاہد نے فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھا۔ اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ نے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو ان کے اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا، اور اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منقول ہیں جن کو ہم تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کیا اور جواب میں کہا کہ ترجمہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے۔ حضرت امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدہ سے انکار کرنے کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانداری سے کنارہ کش ہو گیا اور اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شعر بن ہوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں
جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندر کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان و دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں سب سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر و عرض کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یسار نے اس طرح اس کی تصریح کی ہے، اور ظاہر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلا رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ہوں۔ پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ ہوا نے کہا، تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہم قدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوا کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس نہ جائیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، ہوا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے زندہ پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا تو اس سے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن اسحاق رحمۃ اللہ
حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے بسند ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا، اپنے ستر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے، ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم علیہ السلام، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حضرت حافظ ابن عساکر نے حضرت یحییٰ بن حمزہ کے واسطے سے بھی نقل روایت کی ہے، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ پہلی روایت حسن کے ابن ابی کعب سے تھی، اور حسن نے ابی ابن کعب کو پہلی روایت حسن کی ابی بن کعب سے تھی، اور حسن نے ابی بن کعب کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ رضی اللہ عنہ نے انس کے واسطے سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر نہیں رحم کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عجز و مسکنت کے انداز سے بنی آدم میں جو اللہ کے سامنے آئے گا اور دنیا آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بیشے سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا، ان سب کو کہا گیا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی۔ اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے، اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا، اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا، کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، اور شام کو اسیحان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ اور ابن ابی حاتم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا علیہ السلام کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، بس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں صرف نماز عصر سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصہ جتنا ٹھہرے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو، اور اس میں سے سعید بن میسرہ جو راوی ہے وہ ابو عمران بصری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ من گھڑت روایت بیان کرتا ہے، اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تاریک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، رب اگر میں توبہ کر لوں اور باز آ جاؤں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے وہ یہ تھے کہ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنے حمد کے ساتھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو نے جواب میں یرم کلا نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے اس کی موافقت فرمائی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر، ان کا سر آسمان میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس حدیث کا متقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت 60 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر اور اس کا طواف کر، جیسا کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانا کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور پھر گاہا، اس کواڑا کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا اور اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن، محنت اور مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کو کاتا پھر اس کو بنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں پیدا ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، واللہ عالم۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور یہ حکم تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کو قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ردنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، ہے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کو قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل
زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کا موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کو قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جب کہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلہ دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے، وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو حابیل کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ ترجمہ، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ کے بعد کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میں اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ حافظ ابن ساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت شیخین رضی اللہ عنہ اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے حابیل سے حلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے، اس کو کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اپنے پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کیا، اور وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی رحمۃ اللہ نے اپنے سند سے صحابہ سے روایت کی کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کو رید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا ذکر، اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں کہ اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا، خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہاویل اور مہاویل کے ہاں بتوشیل، اس کے ہاں لامک، اور اس نے ادا اور صدا 2 عورتوں سے شادی کی، ادا کے ہاں
ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر ان کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی سدائے توبلکین نامی بچہ کو جنم دیا۔ جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی سدا نے نوبلکین نامی بچہ کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی اور نامی لڑکی بھی اسی سدا کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس رات میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام حضرت ہوا نے شیش رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور شیش کے پشت سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب نے لکھا کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے، اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیش کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 807 برس زندہ رہے۔ انوش کے علاوہ بھی حضرت شیش کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور انوش کے ہاں کینان پیدا ہوا، اور اس وقت انوش 90 برس کا تھا۔ اس کے بعد 8-7-15 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں اور بھی بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کینان کے ہاں 70 برس کی عمر میں مہلائیل پیدا ہوا اور اس کے بعد 8-7-40 برس زندہ رہا، اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئیں۔ مہلائیل کے ہاں یرد نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 65 برس تھی اور اس کے بعد وہ 8-7-30 برس تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب یرد کے ہاں خنوخ پیدا ہوا تو اس کی عمر 162 سال کی تھی۔ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں، اور خنوخ کی عمر 65 برس کی تھی۔ اس کے ہاں متوشلح پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہا، اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ اور جب متوشلح 187 برس کا تھا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ 595 برس زندہ رہے اور اس کے ہاں بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال کی ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام، یافس لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی تورات میں صریح طور پر موجود ہے۔ آسمان سے نازل شدہ باتوں کا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہونا محل نظر ہے۔ بہت سے علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ باتیں توضیح و تفصیل کے لیے ذکر کر دی ہیں، اور میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں جن کو ہم مناسب جگہ پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب آسمان و دنیا میں آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اور ان کی دائیں جانب بہت سی روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی بہت سی روحیں تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے، اور دائیں بائیں ان کے بیٹوں کی روح ہیں۔ جب وہ دائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جنت والے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جہنم والے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ ہشام بن حسان نے حسن سے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عقل اپنی تمام اولاد کی عقل کے برابر تھی۔ بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یوسف علیہ السلام کے پاس گزرا تو محسوس ہوا کہ ان کو آدھا حسن ملا ہوا ہے۔ بازار مستند کے متعلق کہا کہ آدم علیہ السلام کے حسن سے نصف حسن دیا گیا ہے۔ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے ان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہی روایت پہنچی ہے جو کہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرف بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ ہمارے لیے مخصوص کر دے کیونکہ بنی آدم علیہ السلام کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے اور وہ اس سے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کہ اس کی نیک اولاد کو میں اس کی طرح نہیں کروں گا۔ جن کو بنانے کے لیے میں نے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں کئی طرح سے مروی ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں کئی اقوال ظاہر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی فضیلت کرنے کا ذکر۔ شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک ساتھ 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی، اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں، اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن وفات ہوئی، اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستہ میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اور ان کے لیے قبر کھودی، اور ان کی لحد بنائی، اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، اور یہی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک سند کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے وہاں ہی مدفون ہے، یعنی بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ طوفان کے زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے۔ اور ابن اسحاق نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات 1 سال بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالحدیث کی وجہ تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔
نیز تورات و حدیث کی دونوں باتوں میں جمع و تبدیل بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جیسے ہم ابن جریر کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور شیس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کی وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کنین اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہالائیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور انہی مہالائیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا، اور اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو بعض نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کے وفات کے بعد ان کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس کے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہے۔